شب برات کی بدعات میں سے ایک یہ بھی ہے کہ اس میں حلوہ پکانے اور کھانے کھلانے کو ضروری یا فضیلت کا کام سمجھا جاتا ہے. یہ بھی سراسر بدعت اور دین میں اضافہ ہے، کیونکہ شب برات میں حلوہ کھانے کھلانے کا کوئی ثبوت شریعت کے اصولوں سے نہیں ہوتا، اور لوگ اس کو ایک دین کا کام سمجھ کر کرتے ہیں، لہذا یہ بدعت ہے. بعض لوگ اس رسم اور اس بدعت کو ثابت کرنے کے لیے من گھڑت باتوں سے استدلال کرتے ہیں. چنانچہ بعض لوگ کہتے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دندان مبارک جب شہید ہوئے تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حلوہ نوش فرمایا تھا، اس لیے ہم بھی حلوہ پکا کر کھاتے ہیں اور کھلاتے ہیں. بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت ان دنوں میں واقع ہوئی، یہ حلوہ ان کی فاتحہ کا ہے. مگر یہ دونوں باتیں بے اصل اور موضوع ہیں، من گھڑت ہیں. جہاں تک پہلے واقعہ یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دندان مبارک کی شہادت کے واقعے کا تعلق ہے، یہ شعبان میں پیش آیا ہی نہیں ہے، بلکہ یہ واقعہ ماہ شوال کا ہے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دندان مبارک غزوہ احد میں شہید ہوئے تھے، اور واقعہ غزوہ احد 3 ہجری ماہ شوال میں پیش آیا تھا، جیسا کہ کتب تاریخ و سیر میں مذکور ہے. غرض کتب تاریخ و سیر میں یہ بات واضح طور پر موجود ہے کہ دندان مبارک کی شہادت کا واقعہ جنگ احد میں پیش آیا تھا، اور احد کی جنگ شوال کے مہینے میں ہوئی تھی، تو شب برات سے اس واقعے کو جوڑنا سراسر جہالت ہے. پھر اس موقع پر حلوہ پکا کر کھانے کا ذکر کسی روایت میں نہیں ملتا، اور اگر بالفرض چلو تھوڑی دیر کے لیے اس کو تسلیم بھی کر لیا جائے کہ جنگ احد کے موقع پر دندان مبارک کے ٹوٹ جانے کی بنا پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حلوہ پکوا کر کھایا، تو اس سے آخر شب برات کو کیا نسبت و تعلق ہے؟ اور اگر یہ بھی چلو تسلیم کر لیا جائے تھوڑی دیر کے لیے کہ یہ شہادت دندان کا واقعہ شب برات میں ہوا تھا، تب بھی اس سے زیادہ یہ ثابت ہوا کہ آپ نے دندان مبارک کے ٹوٹ جانے کی وجہ سے حلوہ کھایا. مگر اس کو شب برات سے کیا تعلق ہے؟ کیا آپ کا حلوہ کھانا شب برات کی وجہ سے تھا؟ یہ تو خود اس موضوع اور من گھڑت روایت میں بھی نہیں ہے. پھر ذرا سوچئے کہ اتباع سنت کا ایسا ہی شوق ہے تو چاہیے تھا کہ اویس قرنی کی طرح پہلے اپنے دانت بھی توڑ لیتے پھر حلوہ کھاتے، جیسے اویس قرنی نے مانگ نہ نکلنے کی وجہ سے اس طرح سے مانگ بنائی تھی اور درمیان سے بال کھرید کر نکالے تھے. یہ اصل محبت تھی. مانگ نکالنے کے لیے جب انہوں نے کوشش کی، مانگ نہیں نکلی، تو اس طرح کے ذریعے سے مانگ نکالی اور نشان بنایا مانگ کا. یہ ایک سنت پر اور نبی سے محبت کی علامت ہے. تو اس طرح سے کیا جاتا تو الگ بات تھی کہ پہلے دانت توڑ لیتے پھر حلوہ کھاتے. یہ اتباع سنت اور عشق نبوی کی عجیب قسم ہے کہ حلوہ کھانے کے لیے تو تیار ہیں مگر دانت توڑنے کے لیے تیار نہیں ہے. بڑا تعجب ہوتا ہے. پہلے مجاہدہ فرمائیے اور دنیا میں دین کے قیام کی پوری کوشش کیجیے، پھر ضرورت پڑے تو حلوہ تناول فرمائیے. مگر یہاں تو یہ حالت ہے کہ شریعت کو دن رات پامال کرتے ہیں، نمازوں کو برباد کرتے ہیں، سنتوں کا خون کرتے ہیں. ایسے لوگ بھلا کیا اتباع کریں گے؟ یہ سنت کا اتباع نہیں ہے بلکہ یہ نفس کی پیروی ہے. اب رہا یہ کہنا کہ حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت اس دن ہوئی تھی، اس کے لیے حلوے پر فاتحہ پڑھتے ہیں، تو اس میں بھی 2 طرح کلام ہے. اول یہ کہ حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت بھی غزوہ احد میں ہوئی تھی جو کہ شوال میں ہوا تھا، لہٰذا یہ کہنا صریح جہالت ہے، صاف جہالت ہے کہ شعبان یا شب برات میں ان کی شہادت ہوئی. دوسری یہ کہ اگر اس دن شہادت ہوئی بھی ہو تو یہ فاتحہ اور حلوہ اس میں کہاں سے ثابت ہو گیا؟ یہ تو محض ایجاد بندہ ہے، کسی بندے کی ایجاد ہے.
ایصال ثواب کا یہ طریقہ شریعت سے قطعاً ثابت نہیں ہے، بلکہ شریعت میں احداث اور اضافہ ہے، زیادتی ہے۔ لہذا شب برات کا حلوہ سوائے تصنیف یاران اور ایجاد بندہ کے کچھ بھی نہیں ہے، اس لیے قابل ترک ہے، چھوڑ دینا چاہیے، حد درمی اور ضد سے بچنا چاہیے۔ یہ کوئی ایسی بات نہیں ہے کہ کوئی ملا، کوئی عالم، کوئی مفتی دشمنی میں کہے، بلکہ یہ چونکہ دین میں احداث ہے، اضافہ ہے، اور دین میں ایک بدعت ہے، اس لیے علماء کی ذمہ داری یہ ہوتی ہے کہ وہ عوام کو صحیح بات پہنچائیں، حق بات پہنچائیں، صحیح مسائل سے روشناس کرائیں، صحیح عقیدوں سے روشناس کروائیں۔ تو لہٰذا پورے درد کے ساتھ، ہمدردی کے ساتھ تمام لوگوں سے یہ اپیل ہے کہ اس طرح کی بدعات سے، خرافات سے، رسومات سے، رواجات سے اپنے آپ کو بھی بچائیں، اپنے گھر والوں کو، اپنے محلے والوں تک بھی، اور جہاں تک آپ کی رسائی ہو اس بات کو پہنچانے کی کوشش کریں۔ ويعود الهوى ككبش ذبيح بذكر الإله تطيب الحياة تسر أسارير وجه صبيح